حدیث نبوی ہے کہ میرے بعد تمہارے 12 امام ہوں گے جو میرے فرزند ہوں گے، ہر دور میں تم ان سے تمسک اختیار رکھنا۔ اور پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ مات میت جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا، اور جہالت کی موت کفر ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم عبادات بھی بجا لاتے رہیں گے، نماز روزہ حج جہاد سب کچھ کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہم امام کو نہ پہچان سکے یا وہ ہم سے دور ہوئے تو ہم تو ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ کہا میرا آخری دور میں جو بیٹا ہوگا وہ غائب ہوگا، لیکن وہ غافل نہیں ہوگا، اس کی غیبت توحید کی طرح ہوگی کہ وہ تمہارے اعمال پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہوگا، تمہاری عبادات پہ بھی نظر رکھے ہوگا۔ بس تم ایسا کرنا کہ اسے غائب نہ سمجھنا، اسے موجود سمجھ کے ہمیشہ اپنے سارے اعمال اس کے سپرد کرتے رہنا۔ درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آخری دنوں میں سن 10 ہجری کے بعد رائے سپتمبر میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں وہ نسخہ کیمیا دے کر جا رہا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا نسخہ کیمیا ہے؟ کہا بس میرے بھائی علی سے محبت کرو۔ یہ حدیث تواتر سے رسول اللہ نے 326 مرتبہ دہرائی ہے، تواریخ میں لکھا ہے۔ کچھ منافقین تھے، وہ حجرہ رسول کے باہر کھڑے ہوئے بھی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے مانا، روزے کا دیا، حج کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، جو عمل رسول اللہ نے دیے ہم مانتے رہے، لیکن حد ہو گئی اقربا پروری کی۔ رسول اللہ جاتے جاتے علی کی محبت ہم پہ واجب کر کے جا رہے ہیں کہ بس علی سے محبت رکھنا، علی سے محبت رکھنا۔ اب وہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہماؤں نے سرگوشی کرتے ہوئے رسول اللہ کو خبر دی۔ رسول اللہ نے ان تینوں کو اپنے حجرے میں بلوایا، رسول اللہ کے حجرے میں جیسی ہے، کہا یہ بتاؤ کہ تم میرے علی کے متعلق کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ کہا ایسا نہیں ہے، تم کچھ کہہ رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ ہم یہ سوال کر رہے تھے، آپ نے اتنے سارے اعمال دیے، ہم نے قبول کیے، لیکن آپ نے اعمال کی شرط اپنے بھائی علی کی محبت قرار دے دی، آخر آپ کے بھائی علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ کا تاریخ لکھتی ہے کہ دوسری مرتبہ رسول اللہ پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ ایک مرتبہ جنگ خندق میں غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہوئے تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ غضبناک ہوئے اور گلدستہ اذان میں پہنچے اور باواز بلند تکبیر بلند کی حی علی خیر العمل۔ 3 مرتبہ جب تکبیریں بلند کی تو جتنے کلمہ گو تھے وہ اپنے کاروبار، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کے فوراً رسول اللہ کی آواز پر جمع ہوئے کہ اللہ خیر کرے، بلال بھی موجود ہے، نماز کا بھی وقت نہیں ہے، عمل خیر کی طرف رسول اللہ آج کیوں بلا رہے ہیں؟ جب ساری مسجد سارے کلمہ گو سے بھر گئی تو رسول اللہ نے انگلی کے اشارے سے 3 منافقین کو کھڑا کیا۔ اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ تاریخ نے ان 3 لوگوں کے نام نہیں لکھے کہ یہ 3 لوگ کون ہیں، لیکن تاریخ نے یہ ضرور لکھا کہ علی کے خلاف جو بات کر رہے تھے وہ 3 نتیجہ اور نکلتا ہے، جو علی مولا کے خلاف بات کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہوا کرتا ہے۔ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلانے کے بعد انگلی کے اشارے سے کھڑا کیا کہ کھڑے ہو۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو ان سے ایک سوال کیا کہ جو سوال تم صحن مسجد میں کھڑے ہوئے کر رہے تھے وہ سوال دہراؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بھائی علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے 123 فوائد بتائے، میں چند آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے بتا دیا میری محبت مشروط ہے علی کی محبت سے۔ کہا پھر سوال کرو، اس نے پھر سوال کیا کہ اور آپ کے بھائی علی سے محبت کا کیا فائدہ ہے؟ کہا جو علی سے محبت رکھتا ہے اس سے میں محبت رکھتا ہوں، جس سے میں محبت رکھتا ہوں اس سے میرا اللہ محبت رکھتا ہے۔ پھر کہا اور کیا فائدہ ہے؟ کہا اور یہ فائدہ ہے کہ جس سے علی راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا اللہ راضی ہے۔ رسول اللہ نے رضا الہی کا رضی اللہ کا پیمانہ بتا دیا کہ رضا الہی یا رضی اللہ کا پیمانہ بزم رسالت میں بیٹھنا نہیں ہے، علی کی محبت ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ رضی اللہ ہے، جو نہیں کرے گا وہ لعنت الہی کا ہے۔ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی سے محبت کا اور کیا فائدہ ہے؟ کہا سن، علی سے محبت کا فائدہ یہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کی نماز قبول کرتا ہے، اللہ اسی کا روزہ قبول کرتا ہے، اللہ اسی کا حج
زیارات، زکوٰۃ، عمل خیر اللہ اس کے قبول کرتا ہے جو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ سوالین نے ایک اور اٹھ کے سوال کیا کہ کوئی آپ کے بھائی علی سے محبت نہ کرے اور یہ سارے عمل کرے تو اس کی جزا کیا ہے؟ کہا وہ عادل ہے، وہ جزا دیتا ہے لیکن دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ ضرور بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اور بتائیے آپ کے بھائی علی سے محبت کا کیا فائدہ ہے؟ کہا سن، میرے بھائی علی سے محبت کا فائدہ یہ ہے کہ میرے بھائی علی سے محبت کرنے والا جب علی کے طریقے پر نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے وضو کے پانی کے قطروں کو زمین میں جذب نہیں ہونے دیتا کہ ان قطروں سے ایک ملک مقرب کو خلق کرتا ہے، جو ملک مقرب اس علی کے چاہنے والے کے لیے اس وقت سے لے کر روز محشر تک استغفار کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ نے پھر اس کی تصحیح کر کے بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار اللہ قبول کرتا ہے لیکن ہر کسی کی نہیں کرتا، استغفار بھی اس کی قبول ہے جو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ ضرور بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل دو محمد۔ تین باتیں اور بتا کے ختم کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بس؟ کہا نہیں، آج قیامت تک تو اس ایک سوال کو دہراتا رہے اور میں علی سے محبت کے فضائل بیان کرتا رہوں گا، اور قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے کہ قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا میں علی کے فضائل بیان کرتا رہوں گا لیکن علی کی فضیلت کے فیکے نقطے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ پھر کہا اور کیا فائدہ ہے؟ یاد کرنے والے پر فشار قبر نہیں ہوتا۔ بے شک۔ کئی صحابہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ فشار قبر تو حق ہے۔ پہلے میں پنجاب میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا تو میری کچھ طبیعت خراب ہوئی تو ایک حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میری نبضوں پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بھائی جوان آدمی ہو، فشار خون کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے جوانی میں، ایسا میں نے کہا فشار خون؟ کہہ رہے بھائی بلڈ پریشر جو ہے اسے فشار خون کہتے ہیں، خون کا اتار چڑھاؤ دباؤ۔ میں نے بڑا شکریہ ادا کیا ان کا، میں نے کئی عرصے سے میرے دماغ میں تھا کہ فشار قبر، پتہ چلا فشار قبر میں کرتی ہے مٹی، مٹی دباتی ہے، مٹی بھیجتی ہے، پسلیاں دائیں کی بائیں نکل جاتی ہیں، بائیں کی دائیں نکل جاتی ہیں، مٹی کا کام ہے فشار کرنا۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، تراب ہے مؤنث کا صیغہ، تو مٹی ہے مؤنث کا صیغہ، علی ہے ابو تراب، ابو تراب کہتے ہیں مٹی کے باپ کو، تو شریف بیٹی ہونے کے ناطے سے مٹی جو تراب ہے وہ جب باپ کا چاہنے والا کوئی آتا ہے نا تو اس پر فشار نہیں کرتی بلکہ اس کے لیے تواضع لیا کرتی ہے اور اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ ضرور بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ علی کے چاہنے والوں کی قبر میں منکر نکیر نہیں آتے۔ سوال بڑا عجیب ہے کہ منکر نکیر نہیں آتے۔ لوگ پریشان تھے کہ رسول اللہ نے فوراً کہا کہ سنو، علی سے محبت رکھنے والوں کی قبر میں بشیر و نذیر آتے ہیں، منکر نکیر نہیں آتے، منکر نکیر نہیں آتے، بشیر و نذیر آتے۔ کہا مولا وہ کیا؟ کہ بشیر آ کے بشارت دیتا ہے کہ مبارک ہو تیرے سرحانے علی کی کرسی لگ گئی ہے، اور نذیر آ کے کہتا ہے جنت میں اپنا محل دیکھ لیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ تمام کرتا ہوں ایک آخری حدیث کا جملہ سنا کر کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی کا چاہنے والا جب قبر میں جانے لگتا ہے مرنے سے پہلے اس پہ سکرات الموت نہیں ہوتا۔ سکرات الموت جب میں نے پڑھا دیکھا ڈکشنری میں، سکرات الموت کہتے ہیں جانکنی کا عالم، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا۔ رسول اللہ نے کہا کہ علی کے چاہنے والے پر سکرات الموت نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سکرات الموت کیوں نہیں ہوتا؟ نزا کا عالم تو سب پہ ہوتا ہے، لیکن جب حدیث سے معصوم سامنے آئی، معصوم نے فرمایا کہ اس وقت تک ملک الموت روح قبض کرتا ہی نہیں ہمارے چاہنے والے کی جب تک وہ مرنے والا ہماری زیارت نہ کر لے۔ تو جس کو علی اپنی زیارت کرا دے اس میں کو سکرات الموت میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ تو خوشی خوشی اس دنیا سے جاتا ہے کہ مولا جس کی آرزو تھی وہ دیدار ہو گیا، ابھی دنیا نہیں چاہیے۔ اللہم صلی علی آخری حدیث کی محمد وآل۔ آپ کو رسول اللہ نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی، آخری جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ روز محشر جب میدان محشر کامل ہوگا، کچھ لوگوں کے اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، کچھ کے بائیں میں ہوں گے، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے۔ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا یہی لکھا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا جب لوگوں کے نام اعمال ان کے سامنے کھولے جا رہے ہوں گے اور لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، کاش ہم ایسا برا نہ کرتے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے مسک ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کے فاصلے ہو جاتے، کاش میں تیرا ساتھ نہ دیتا، کاش میں تیرا ہاتھ پکڑ کے نہ بناتا، کاش میں تیرا کہنا نہ مانتا، حق دے دیتا، نہ میرا چہرہ مسک ہوتا نہ تیرا چہرہ مسک ہوتا۔ لیکن اس وقت
ندامت سے کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب سارے لوگوں کو اپنے نام اعمال کی فکر ہوگی اس وقت ایک گروہ ہوگا جو میدان محشر میں مطمئن کھڑا مسکرا رہا ہوگا. انبیاء کا قافلہ وہاں سے گزرے گا, وہ انبیاء کو سلام کریں گے, انبیاء انہیں سلام کریں گے, سلام کا جواب دیا جائے گا کہ انبیاء ایک مرتبہ دستے ادب بارگاہ احدیت میں جوڑ کر کہیں گے پروردگار یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں, جن کا نور ہمارے نور کو مان کر رہا ہے. تو جواب احدیت آئے گا کہ ادب کرتے ہو یہاں سے گزر جاؤ, یہ علی کے حقیقی چاہنے والے ہیں. علی, اور آپ نے سنا ہوگا مولا کائنات کا لقب ہے قائد حر الموجلین, 14ویں کے رات کی پیشانیوں والوں کا قائد. رسول اللہ نے کہا یہ 14ویں کے رات کی طرح جو پیشانیاں چمک رہی ہوں گی یہ روز محشر علی والوں کی چمک رہی ہوں گی جن کے اعمال میزان ولایت علی میں تولے گئے ہوں گے. اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب لوگ جنت اور جہنم کے فلسفوں میں الجھے ہوئے ہوں گے, پریشان ہوں گے, تو ایک دفعہ جنت سے آواز آئے گی کہ میزان ان کے درمیان سے ہٹا دو. جنت کہے گی کہ میں ان کے قدموں کی مشتاق ہوں. یہ ہے علی کے حقیقی چاہنے والے. پھر امام موسی کاظم نے ارشاد فرمایا کہ جب علی کے چاہنے والے محمد چاہ رہے ہوں گے نا تو وہ دائیں اور بائیں پلٹ کر دیکھیں گے کہ آواز قدرت آئے گی کہ علی کے چاہنے والوں آج تمہارے چہروں پہ حسرت زیب نہیں دیتی, تم دائیں اور بائیں کیا دیکھ رہے ہو. تو آواز قدرت پہ لبیک کیا کہیں گے پالنے والے ہم کچھ ایسے اپنے گناہ گار دوستوں کو, اعزہ کو, اقربا کو دیکھ رہے ہیں جو جنت میں جاتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے. کہا تمہارے دوست نے, کہا ہاں ہمارے دوست نے, کہا ولایت علی پر کاربند تھے, ہاں کاربند تھے لیکن کچھ گناہ گار تھے. کہا آج تمہیں حسرت زیب نہیں دیتی جسے جسے چاہتے ہو شفاعت کرا کے اپنے ساتھ لے. امام موسی کاظم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک علی کا شیعہ 70 ہزار لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے. اور عموماً اس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ محمد وال محمد کن فیکون کے مالک کیسے ہیں, کن فیکون کا اقتدار تو اللہ کا ہے. یہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں محمد وال محمد کو کن فیکون کا اختیار کہتے کسے. یہ تو بہت چھوٹا اختیار ہے کن فیکون کے, کچھ کہا وہ ہو گیا. اللہ نے کہا کہ جب علی کے حقیقی چاہنے والے جنت میں جائیں گے تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو سوچیں گے وہ ملے گا. اس سے بڑا اختیار دیا ہے. بس گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو ولایت علی پر کاربند کرنے کی کوشش کریں, اپنے تمام اعمال کو ولایت علی پر تولیں, کیونکہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے گناہ کیے لیکن گناہوں کے بعد استغفار کیا اور ولایت علی پر کاربند رہے تو اللہ وہ ہے جو ایک دانے کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بے شک اپنی زندگیوں کو استوار کریں ولایت علی ابن ابی طالب پہ, اور جن کے سارے ثواب کی مجلس ہے, یہ سارے ثواب کا سلسلہ الحمدللہ صرف ہم شیعان حیدر کردار کے یہاں ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید. جو حب آل محمد میں مرا وہ شہید ہے, چاہے وہ میدان میں مرے, چاہے وہ بستر عدالت پر مرے, چاہے وہ گھر میں مرے. جو بھی محمد وال محمد کی مودت اپنے سینے میں جذب کر کے اور اپنی نسلوں میں چھوڑ کر گیا وہ شہید ہے. شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ شہید رزق طیب پاتا ہے. عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ جی رزق طیب کیا ہے, تو اناج, روٹی, گندم, یہ رزق طیب نہیں ہے. رزق طیب یہ مجلس ہے, یہ قرآن خوانی ہے, یہ درود ہے, یہ عبادات ہیں, یہ نمازیں ہیں جو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے کرتے رہنا چاہیے. اور حکم معصوم بھی یہ ہے کہ فاتحہ نظر نیاز کرتے رہا کرو. ایک شخص نے امام صادق سے کہا کہ مولانا میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ میں اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کر سکوں. کہا تو نے ارادہ ہی نہیں کیا, تو نے پہلے سے سوچ لیا. کہا کیا تو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلا سکتا کسی کو اپنے مرحوم کے نام؟ کہا کیا راستے میں چلتے ہوئے اپنے مرحوم کے نام پہ سے جو پتھر یا رکاوٹ ہے اسے ہٹا دے اور انہیں ہدیہ کر دے. کہا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایک مومن کو دیکھ کے مسکرا تو سکتا ہے, مسکرانا بھی عبادت ہے. اگر آدمی سوچ لے کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے سال کرنا ہے تو 1000 طریقے معصومین نے, 110 طریقے امام صادق نے ارشاد فرمائے ہیں, 2500 طریقے امام موسی کاظم نے ارشاد فرمائے ہیں. اور ویسے بھی آدمی اگر سوچ لے کہ مجھے کرنا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں. بس دعا گو ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کاربند فرما, ولایت علی پہ ہمارا خاتمہ فرما, بحق محمد وال محمد ہمیں محمد وال محمد کے در سے جو رزق حلال ملتا ہے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آخری جملہ معصوم نے فرمایا خمس کے لیے, جب کسی نے کہا تھا کہ امام زمانہ جب غیبت میں ہوں گے تو ہم خمس کس سے دیں گے, تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت, ہمارے جد کی ولایت اور ہمارے جد حسین کی عزا پہ کرنا یہ تمہارا بہترین خمس. درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد. ہر مومن کا
کہ ہر مومن کو میرے مولا اپنی زیارت کراتے ہیں. اس وقت تک روحی قبض نہیں ہوتی جب تک مولا کائنات اپنی زیارت نہ کرا دیں. لیکن ایک عزادار جیسے کہ ظہیر حدیث صاحب عزاداری قائم بھی کی، عزاداری کی بقا کے لیے پہچانے بھی گئے دنیا میں، پاکستان کے گوشے گوشے میں، حیدرآباد میں، یہاں عزادار کے حوالے سے پہچانے گئے، ان کی نسلوں میں عزاداری قائم ہے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے جد کا عزادار ہے اس کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اس کی روح اس وقت تک قبض ہی نہیں ہوتی جب تک ہماری جدہ فاطمہ زہرا زمین پہ نہ آ جائے. جب آخری عالم میں حسین پر گریہ کرنے والا، حسین کا چاہنے والا، حسین کی عزا کرنے والا، حسین کا ماتمی جا رہا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آسمان سے ایک نوری محمل اترتی ہے جس نوری محمل کو 70,000 حور و غلماء نے گھیرا ہوا ہوتا ہے. اس میں سے ایک مستور اترتی ہے اور سرہانے آ کے اس کی کرسی لگا دی جاتی ہے. اس مرنے والے کے سرہانے سامنے ملک الموت ہاتھوں کو جوڑ کے سلام کر کے کہتا ہے شہزادی آ گئی، حکم کیجئے. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا روح قبض کرنا چاہتا ہوں. جملہ سنو گے عزاداروں، کتنا بڑا مقام ہے حسین کے عزاداروں کا، حسین کی عزاداری قائم کرنے والوں کا. کہا شہزادی روح قبض کرنا آیا ہوں. کہا کیسے روح قبض کرے گا؟ شہزادی جیسے آپ حکم کریں گی ویسے روح قبض کروں گا. کہتی ہیں کیسے کرے گا؟ شہزادی حکم کریں قدموں سے روح نکال لوں. کہا ان قدموں سے چل کے یہ مجلس شبیر میں جایا کرتا، مجھے گوارا نہیں ہے. شہزادی حکم کریں اس کے ہاتھوں سے اس کی روح قبض کروں گا. انہی ہاتھوں سے تو یہ علم عباس پکڑا کرتا تھا. شہزادی سینے سے روح قبض کروں گا. سینہ کھول کے دیکھ داغ ماتم شبیر ہیں. کہتا ہے شہزادی اس کے حلق سے روح نکالوں کا، اس حلق سے تو ہائے حسین کہا کرتا تھا. ایک مرتبہ ملک الموت دست ادب جوڑ کے کہتا ہے شہزادی اس کی آنکھوں سے روح نکال لوں. شہزادی رومال کھول کے دکھاتی ہیں اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو مجھ پر قرض ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا تم میرے حسین پہ ایک آنسو صدقے دل سے بہانا، جو چاہو گے میں دے دوں گی. ایک مرتبہ ملک الموت کہتا ہے شہزادی انبیاء کی طرح روح قبض کروں؟ میری شہزادی کہتی ہے نہیں، انبیاء کی طرح بھی نہ کر، بلکہ جا جنت میں بنے ہوئے میرے یاقوتی محل میں جا. میں نے اس کے اشک عزا کے عوض اس کے جو آنسو بہے ہیں ان کے میں نے پھول بنائے ہیں. وہ ریحان نامی پھول لا کر میرے حسین کے عزادار کو سنگھا دے. دیکھ خوشبو کی طرح جان اس پھول میں آ جائے، اذیت نہ ہو میرے حسین کے چاہنے والوں کا. میں کہوں گا شہزادی فاطمہ زہرا عزاداران امام حسین کا اتنا خیال کہ ذرا سی اذیت نہ ہو. ارے یہی فاطمہ زہرا تھی، سن 61 ہجری تھا، کربلا کا میدان تھا، ہزاروں زخم کھا کر حسین پشت ذوالجناح پر جھوم رہا تھا کہ یہی غریب ماں اپنے بالوں سے حسین کا مقتل صاف کر کے کہہ رہی تھی حسین میری آغوش میں آ جا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا. عزاداروں، میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب امام حسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی ہیں، ایک وقت وہ آیا کہ ماں کی طرف سواری جا رہی تھی کہ پشت سے نمیر ملعون نے برچھی کا بار کیا. امام حسین سے پشت ذوالجناح پہ سنبھلا نہیں گیا. پشت ذوالجناح سے میرا مظلوم امام نیچے آ رہا ہے کہ فاطمہ زہرا کی صدا گونجی ذوالجناح بر من المیدان وعدہ طفلی نبا، تیرا سوار گرنا نہیں چاہیے. ذوالجناح نے اپنے دونوں پاؤں ٹیک دی اور امام حسین جب زین سے زمین پر تشریف لائے ہیں عزاداروں، علماء نے یہ لکھا کہ جب سر تن سے شہدائے کربلا کے کٹے ہیں نا، تو ہر شہید کا سر اس وقت کٹا جب اس کا وارث موجود تھا. واحد ایک سر امام حسین تھا کہ جب سر تن سے کاٹا جا رہا تھا کوئی قریب نہیں تھا. عزاداروں 2 جملے سن لینا، کوئی اس وقت قریب نہیں تھا مظلوم کا سر جب کاٹا جانے لگا. جب شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے نا اور جا کے لوگوں نے یزید کو اپنے اپنے کارنامے بتائے ہیں اور انعامات لیے ہیں، تو شمر ملعون خنجر لے کر آگے بڑھا. کہا یزید یہ وہ خنجر ہے جس خنجر سے میں نے 13 ضربوں سے حسین کا سر تن سے جدا کیا. کسی ملعون نے کہا وہ شریعت رسول بھول گیا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ اتنے تیز دار اوزار سے ذبیحہ کو ذبح کیا کرو کہ ایک بار میں ذبح ہو جائے.
تو نے 13 ضربیں ماری, تجھے شرم نہیں آئی؟ کہتا ہے واللہ میرا خنجر کند نہیں تھا. حسین کی گردن پر جب خنجر کا وار کرتا تھا, کسی بی بی کے ہاتھ خنجر کے نیچے آ جاتے تھے, رو کے کہتی تھی خنجر نہ چلا, میں نے چکیاں پیس کر پالا, خنجر نہ چلا, یہ میرا پیاسا بیٹا, خنجر نہ چلا. بانی پہ رسول اللہ آ گئے.